اگر آپ کو گیس کی شکایت ہے، ہر نماز کے لیے نہیں وضو کریں، پھر گیس بنتی ہے یا نکلتی ہے کوئی حرج نہیں، پھر اگلی نماز کا وقت آئے تو نہیں وضو کریں۔ میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا، لیکن میں نے چہرے پہ داڑھی رکھی ہے تو کبھی مجھے کہتے ہیں لوگ نماز پڑھو۔ دیکھیں نا داڑھی کی کتنا عزت ہے کہ تجھے لوگ آگے کر رہے ہیں، پڑھا دو، اگر نماز پڑھانا آتی ہے تو پڑھا دو۔ جس نماز میں جیسے عصر کی یا ظہر کی امام یعنی زور سے نہیں پڑھتا، حنفی مسلک میں اس کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھنی ہے، کیونکہ وہ تو پڑھ رہا ہے نا، چاہے زور سے پڑھے یا آہستہ پڑھے۔ ہمارے ہندوستان میں تبلیغ کے دو گروپ بن گئے، اللہ دونوں کو اتحاد و اتفاق عطا فرمائے، اللہ ان کو آپس میں اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم الف بین قلوبہم واصلح ذات بینہم واہدہم سبل السلام۔ باقی اللہ جانتا ہے کہ کون زیادہ حق والے ہیں، اور کوئی جائیداد کی تقسیم تو ہے نہیں۔ اللہ کے بندے دونوں صبر سے کام لیں۔ نماز کے اندر جو برے خیالات آتے ہیں، جب اللہ نے معاف کر دیا تو پھر ڈرنے کی کیا بات ہے؟ اگر نماز پڑھ رہی ہے عورت، بچے رو رہے ہیں، اس کو اندازہ ہے کہ یہ روتے رہتے ہیں تو نماز پوری کر لیں۔ اگر خطرہ ہے کہ اس میں کو کوئی تکلیف پہنچ گئی تو نماز چھوڑ کے ان کو اٹھا لیں، پھر نماز پڑھیں۔ میں اور میری والدہ عمرے کے لیے آئے ہیں، 4 دن ہو گئے، والدہ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی، طواف کیا، نوافل ادا کر کمرے میں احرام کھول دیا، صفا مروہ نہیں کیا۔ جب ہمارے گروپ والے واپس آئے تو نے کہا احرام کھول دیا، دم ہو گیا، بس دم نہیں ہوتا، صفا مروہ کرواؤ۔ عورت کا کوئی احرام نہیں کہ کھول دیا، کیا کھول دیا؟ اورنگزیب کے بارے میں کچھ نہیں، یہ تاریخی باتیں مجھے کیا پتا، میں نے نہ اورنگزیب کو دیکھا ہے نہ ملا ہوں۔ تمہیں بادشاہوں کی تلاش کی کیا ضرورت ہے؟ ایک دور تھا اس کا گزر گیا، اس میں اچھائیاں بھی تھیں برائیاں بھی تھیں، ہر بندے میں اچھائی بھی ہوتی ہے برائی بھی ہوتی ہے۔ ہاں، عورت اگر بچے کو گود میں بٹھا کے نماز پڑھ سکتی ہے۔ بہرحال جس مدرسے میں بدعت ہوتی ہو، صلاۃ و سلام اور ان کو چندہ نہ دیں تو بہتر ہے۔ دوسری شادی کے لیے مجھے عالمہ کی اطلاع ہے، کسی مدرسۃ البنات کے محتمم سے رجوع کریں۔ جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفا عطا فرمائے۔ پاکستان میں میرا کاروبار ختم ہو رہا ہے، استغفار زیادہ پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علاقے میں بھی خدا کرے مسجد بھی بن جائے، مدرسہ بھی بن جائے۔ میرے والد جو ہیں وہ جھوٹ بھی بولتے ہیں کاروبار میں، دھوکے سے مال فروخت کرتے ہیں، مال میں ملاوٹ بھی کر دی، تو وہ پکڑے جائیں گے، تمہارا تو کوئی گناہ نہیں۔ میاں بیوی کے آئے دن جھگڑے ہوتے رہتے ہیں، تو یا لطیف ہو یا ودود دونوں پڑھ کے ایک دوسرے کو دم کیا کریں۔ اگر باپ بریلوی عقیدہ رکھتا تھا، اللہ کے بندے کافر تو نہیں تھا نا۔ ہاں، اگر غیر اللہ کا سجدہ کرتا تھا، غیر اللہ کی نظر نیاز چڑھاتا تھا، پھر اس کے لیے دعا نہ کر۔ لندن میں حاجی عبدالحق صاحب کا آپریشن ہے، اللہ کامیاب فرمائے، شفا عطا فرمائے۔ مدینہ منورہ سے کوئی الوداعی نفل نہیں ہوتا، مسجد میں جب جائیں گے تو تحیۃ المسجد پڑھیں گے، لیکن جس دن آنا ہو اس دن 2 رکعت موقع ملے تو کیوں نہ پڑھیں، نفل ہے۔ طواف کی 2 رکعت عصر کے بعد نہ پڑھیں، مغرب کے بعد پڑھیں۔ اللہ جو بھی بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما۔ تین دفعہ 2 سال حمل ٹھہرا، لیکن پھر وہ حمل گر جاتا ہے۔
ڈاکٹر کہتے ہیں کہ میاں بیوی دونوں میں کوئی کمی نہیں ہے، تو اللہ سے دعا مانگتے رہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہیں انشاءاللہ۔ قرآن میں ایک آیت ہے ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، یہ کسی سے لکھوا کے عورت اپنے جیب میں رکھ لے یا گلے میں رکھ لے۔